السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق جو ہے گزشتہ جو ملا تھا وہ بھائیوں نے یاد کر لیا ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو کی صورت میں اس لیے میں آپ کو بھیجتا ہوں، شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے حروف بھی ہوں اور آپ اس کی اچھی طرح پریکٹس کر سکیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو جہاں ہم نے چھوڑا تھا۔ یہ دیکھیں، صاد، ز، سین، یہ تین حروف ادائیگی میں آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ان تینوں حروف میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ صاد کی جو سیٹی ہے یہ موٹی ہوگی، زا اور سین ان کی سیٹیاں جو ہیں وہ سیٹی کی جو آواز ہے وہ باریک ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ باریک سیٹی، یہ موٹی، صاد، ز، سین۔ اب ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک سامنے، اوپر نیچے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم ان حروف کو مخارج سے، ان کے جو ہم مخرج سے ادا کرتے ہیں۔ اوس، اس، اوس، از، 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 اس، اس، اس۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو ہم مزید اچھی طرح مزید سمجھنے کے لیے ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں، یہ دانت نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ نچلے دانت ہیں اور یہ اوپر والے دانت ہیں۔ اب اوپر والے دو دانت جو بڑے دانت ہوتے ہیں ان کو عربی میں ثنایا کہتے ہیں، اور نیچے بھی ثنایا ہیں، دو اوپر ہیں دو نیچے ہیں، ان کے مد مقابل۔ اب زبان دیکھیں، زبان کی جو نوک ہے، جو زبان کا سرا ہے، وہ کچھ نہ کچھ دونوں کو ملا ہوا ہے۔ تو یہ اس کا مخرج انہوں نے بیان کیا ہے کہ زبان کی نوک جب ثنایا سفلا یعنی کہ نچلے دو دانت کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ثنایا علیا سے بھی لگے، یعنی کہ تھوڑا سا ثنایا علیا کے ساتھ بھی لگے، تو اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ز، سین، صاد۔ اچھا جی، اگلے حروف ہیں فا، با، میم، واو۔ اب فا کا الگ مخرج ہے۔ فا کا مخرج کیا ہے کہ یہ جو ہے آپ کے اوپر والے جو دو دانت ہیں یہ آپ کے ہونٹوں کی تری والے حصے سے ملتے ہیں۔ دانت جو ہیں اوپر والے دو، سامنے والے دو بڑے دانت جن کو ہم ثنایا کہتے ہیں، وہ آپ کے ہونٹوں کی تری والے حصے سے جب ملیں گے تو فا، فا ادا ہوگا، فا۔ ٹھیک ہے جی، فا ادا ہوگا۔ تو بہت آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ ہم ان کو جو ہے نا وہ یہاں سے تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں، شاید اس سے آپ کو مزید اچھی سمجھ آئے۔ یہ دیکھیں، یہ دو دانت سامنے والے بڑے۔ اب یہ ہونٹ، یہ بیرونی حصہ یعنی کہ خشکی والا حصہ ہونٹوں کی، اور یہ جو اس سے اندر کی طرف ہے وہ تری والا حصہ ہے۔ تری والے حصے کے ساتھ یہ دو دانت جب ملتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں دوبارہ۔ اب جو با ہے، با، یہ دونوں ہونٹوں کی
تری والے حصے سے جب یہ ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے جب ملتے ہیں تو کیا ادا ہوتا ہے؟ با. با. ٹھیک ہے. میم. میم دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے. ٹھیک ہے. دونوں ہونٹوں کے جو خشکی والے بیرونی حصے ہیں ان سے جب یہ وہ جب ملتے ہیں آپس میں تو میم ادا ہوتا ہے. واو. اب واو جو ہے وہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ یہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے کے بعد جو ہے واو ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم مخارج سے ان کو نکالتے ہیں. اف، 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 اب، 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 ام، 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 او. اب جو ہے یہ صرف اس کو او یعنی کہ واو ساکن، واو جزم والی، اس سے پہلے حرف پر زبر آ جائے تو اس کو واو لین کہتے ہیں. اور یہ جو ہے مخارج ہیں، یہ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. یہ دو مخرج ہیں اس کے اندر. ان دو یعنی کہ دو مخرجوں سے یہ چار حروف ادا ہوتے ہیں. اس کا الگ ہے اور یہ تین جو ہیں ایک ہی جگہ سے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اب واو جو ہے واو متحرک اور لین یہاں سے ادا ہوتے ہیں. واو متحرک اور لین یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں. واو متحرک، سمجھ آ رہی ہے سب ساتھیوں کو؟ واو کون سی واو یہاں سے ادا ہوتی ہے؟ متحرک اور لین. لین کسے کہتے ہیں اس کو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. یہ دیکھیں حروف لین دو ہیں. واو لین کسے کہتے ہیں؟ واو لین کہتے ہیں واو ساکن یعنی کہ جزم والی واو سے پہلے زبر ہو. جیسے یہ دیکھیں یہ جزم والی واو ہے، یہ واو ہے اس کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو وہ واو لین کہلاتا ہے. جہاں بھی پورے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی واو کے اوپر جزم ہوگی، واو سے پچھلے حرف پر زبر ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ واو لین ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہاں سے ادا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں سے. اچھا جی. آگے ہے یا لین. تو اس یا لین کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو. جیسے دیکھیں یہ یا ساکن ہے، یا ہے یہ یا، اور یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. بئی، فئی، جئی. تو یہ ہے واو لین اور یہ ہے یا لین. اب واو متحرک کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. واو پر حرکت ہوگی یعنی کہ واو پر زبر زیر پیش ہوگی، وا، وی، وو، تو یہ متحرک ہو جائے گا اور یہ لین ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے واو متحرک اور لین یہ ادا ہوتے ہیں اس مخرج سے. اب سمجھ آ گئی ہوگی ساتھیوں کو. اور یا لین یہ جو اس مخرج سے جو یہ یا ادا ہوتی ہے، کون سی یا ادا ہوتی ہے؟ یا متحرک اور لین. اچھا جی. اب ہم ذرا بڑا اہم سبق ہے اس کی طرف آتے ہیں. یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ دو اس کے ساتھی مزید ہیں. اور وہ کون سے ساتھی ہیں وہ ہم جو ہے آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیں حروف مدہ، کھینچنے والے، دراز ہونے والے، لمبے ہونے والے حروف جو ہیں وہ تین ہیں. نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 واو مدہ، نمبر 3 یا مدہ. اچھا جی. الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے کہ الف سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو. جیسے با زبر الف، با. آپ دیکھیں الف یہ تمام ساتھی ذہن میں رکھیں کہ الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے چونکہ ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہونے والی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. بہرحال یہ تعریف آپ کے سامنے ہے. اس کو میں مزید انشاءاللہ آپ کو اگلے سبق کے اندر سمجھاؤں گا تفصیل کے ساتھ اس کو بھی. اور جو دو تین باتیں رہ گئی ہیں یہ پوری تختی کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ اگلے سبق میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.